ہاں جی، میں نے جو بات یہاں تک کی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ کسی بھی ذات کے متعلق دو نظریے مان کر، اس کے اندر دو خوبیاں مان کر، اس کے لیے جو بھی کام کریں گے، چاہے اس کی تعریف کریں، چاہے اس کے سامنے سجدہ کریں، چاہے اس کے لیے مخلوق کی خدمت کریں، جو بھی کرتے رہیں گے وہ سب کا سب کیا کہلائے گا؟ اور وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ علم اور قدرت۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ خوبیاں کس کے پاس ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ خوبیاں کس کے پاس ہیں۔ جس کے پاس یہ خوبیاں ہوگی وہی کیا ہوگا؟ عبادت کے لائق ہوگا، وہی سجدے کے لائق ہوگا، وہی رکوع کے لائق ہوگا، وہی نظر نیاز کے لائق ہوگا، وہی منت منوتی کے لائق ہوگا، وہی چڑھاووں کے لائق ہوگا، وہی مشکلات میں پکارنے کے لائق ہوگا۔ اور جس کے پاس یہ خوبیاں نہ ہوں، اس کو پکارنا شرک اور کفر کہلائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ اگر یہ خوبیاں، اچھا یہ دو خوبیاں کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس ہے سر جی؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی ہیں؟ اگر یہ دو خوبیاں کسی اور کے اندر مانیں گے تو اسے اللہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ شریک کر دیا، اللہ کے برابر شرک کا معنی کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے نا۔ شرک ایک تو ہے شریک کرنا، شریک پھر بھی شرک آ گیا، وہی شرک کا لفظ آ گیا۔ ہاں، شرکت سے ہے، سانجھی ہونا، سانجھی، پارٹنر ہونا، پارٹنر۔ میاں طارق صاحب نے ایتھے بنائے نا، اپنے یہ بنائے نا، اب مرغی خانے بنائے نا، شیڈ بنائے نا، اس شیڈ میں ان کے ساتھ میاں اقبال صاحب شریک ہو جاتے ہیں، میاں طاہر صاحب شریک ہو جاتے ہیں، علیم صاحب، آپ میں سے کوئی شریک ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ سارے مل کر اس کاروبار میں کیا ہو جاتے ہیں؟ شریک ہو جاتے ہیں۔ شریک شرک کا مطلب ہے اللہ کا پارٹنر بنانا۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حصے دار بنانا۔ اللہ کا، تو کیا اللہ کا کوئی حصے دار ہے؟ مخلوق بنانے میں، انسان پیدا کرنے میں، بیٹا پیدا کرنے میں، بیٹی پیدا کرنے میں، اور یار بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، مزہ آئے گا۔ قرآن جب آئے گا نا آگے، وہاں جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان بنانا تو دور کی بات ہے، یہ ساری کائنات مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ سورۃ الحج ہے، کون سا پارہ جی؟ سورۃ الحج۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے خوب سنو، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میرے پاس یہ جو قرآن ہے نا، یہ والا قرآن، اس قرآن کا 866 صفحہ ہے، 17واں سپارہ ہے، سورۃ الحج ہے، آیت نمبر ہے 73۔ کون سی ہے جی؟ آیت نمبر 73۔ اس آیت کو جا کر آج رات آپ نے دیکھنا ہے، سب نے دیکھنا ہے، ترجمے والا قرآن اٹھا کر پڑھنا ہے۔ کیا اٹھانا ہے بھی؟ اور چیک کرنا ہے کہ مولوی ضیاء الرحمان سرگودے آیاسی کوئی غلط ترجمہ تو نہیں کر کے گیا۔ یہی ہمیں سب سے پہلی پٹی پڑھائی جاتی ہے، وہ مولوی اپنا ترجمہ کر کے گیا، تھانوں کیا پتا ہے؟ یہاں سے ہمیں خالق سے ہٹا کر کس کی طرف لگایا جاتا ہے؟ مخلوق کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ یہ قرآن آپ کے سامنے ہے جی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون، بے شک جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر،
اللہ کی مخلوق میں سے چاہے انسان کو پکارو، چاہے جن کو پکارو، چاہے فرشتوں کو پکارو، چاہے گائے کو پکارو، چاہے سورج کو پکارو، چاہے ستاروں کو پکارو، چاہے آگ کو پکارو، یہ ساری ان سب کی عبادت ہوتی ہے. سورج کی بھی عبادت ہوتی ہے، ستاروں کی بھی عبادت ہوتی ہے، آگ کی بھی عبادت ہوتی ہے، انسانوں کی بھی عبادت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی نا؟ اور ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں. سمجھ؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، پہلے بھی جمع کا صیغہ لگا ہے، لن یخلقوا جمع کا صیغہ ہے. جمع سمجھتے ہو؟ ہمارے پاس اردو میں تو 3 کے لیے جمع بولا جاتا ہے نا، واحد اور جمع. عربی میں واحد تثنیہ جمع، 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، اور جمع 3 سے 2 سے اوپر جتنے بھی ہیں نا ان سب کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ جمع بولا جاتا ہے. لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے ایک، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ اکٹھے ہو جائیں. پھر آگے کیا فرمائے؟ اور بھائیوں مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمْ، اور اگر وہ چھین لے ان سے، کن سے؟ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان سے چھین لے، الذباب مکھی، شیئن کوئی چیز، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے. یہ 3 دفعہ میں نے جملہ بولا ہے. کیوں بولا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ہاں جی سر جی، تھوڑا نام میں نہیں یاد جی. نصیر بھائی، نصیر صاحب، یہ 3 دفعہ میں نے یہ جملہ دہرایا ہے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے. کیا مطلب ہے؟ نہیں یہ تو مفہوم عام ہو گیا، تو سمجھ آ گئی، سب کو سمجھ آ گئی کہ کوئی چیز چھین لے. کیا اس میں اصل بات کیا مقصد سمجھانا چاہتا ہے اللہ؟ چھین کیوں نہیں سکتی؟ چھین لیتی ہے. اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اور کائنات والو یہ مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہیں. چھینی کس سے جاتی ہے؟ چھینی کس سے جاتی ہے؟ ڈاڈے سے، طاقتور سے آپ چھین سکتے ہیں؟ کس سے چھینیں گے؟ کمزور سے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمْ، اور اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ سارے اس سے اپنی چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. وہ سارے ان سے اپنی چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، اور اللہ کے سوا اوروں سے مانگنے والے بھی کمزور، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اس شازور کو چھوڑ کر، اس طاقتور کو چھوڑ کر، اس العزیز کو چھوڑ کر، القادر کو چھوڑ کر، المقتدر کو چھوڑ کر کس کے سامنے مانگ رہے ہو؟ کس کے سامنے جھکے ہوئے ہو؟ جو اپنی پیدائش میں بھی کسی اور کا محتاج، بولنے میں بھی کسی اور کا محتاج، سننے میں بھی کسی اور کا محتاج، دیکھنے میں بھی کسی اور کا محتاج. اور اگر میں یوں کہوں نا، ہمارے حضرت پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا پیشاب بند ہو جائے تو اپنی پیشاب نہیں کھول سکتے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں. پیشاب کھل جائے تو بند نہیں کر سکتے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں. انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ضعف الطالب والمطلوب. سمجھ آ رہی بھائیو؟ عبادت سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 2 خوبیاں، 2 صفات کسی کے اندر بھی مان کر اس کے لیے جو کام کریں گے وہ اس کی عبادت کرائے گی. 2 خوبیاں. وہ کون سی خوبیاں بھائی؟
علم اور قدرت. آج کی جو میں نے سورت شروع کی ہے نا، سورت یوسف، بڑی شاندار سورت ہے. اس لیے شروع کی ہے کہ یہ ایک قصہ ہے اور اللہ نے اس کو خوبصورت قصہ کہا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص. احسن القصص، احسن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. آپ چونکہ سارے بچے پڑھے ہوئے ہیں نا، اسکول پڑھتے ہیں. گڈ، اس کی دوسری ڈگری کیسی ہے؟ کون سی ہے؟ بیٹر، بیسٹ. گڈ، بیٹر، بیسٹ. یہ جو بیسٹ ہے نا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے افضل. گڈ اچھا، بیٹر اس سے اچھا، اور بیسٹ سب سے بہترین. مائی بیسٹ ٹیچر، اب بچپن میں ہم نے یاد کیا تھا. مائی بیسٹ فرینڈ، میرا سب سے بہترین دوست. تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے احسن، سب سے خوبصورت. القصص، قصوں میں سے. وہ کون سا قصہ ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اس قصے میں اللہ باپ اور بیٹے کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں. 14 قسطیں ہیں اس کی. کتنی قسطیں ہیں جی قرآن پاک میں؟ 14 قسطیں. انشاءاللہ ایک ایک قسط پڑھیں گے تو یہ ہمارے 14 ہفتوں میں یہ صورت مکمل ہوگی. اور بتانا یہاں کیا چاہتا ہے اللہ. اللہ یہی 2 خوبیاں سمجھانا چاہتا ہے کائنات والو. دیکھو یوسف میرا پیغمبر ہے، یعقوب بھی پیغمبر ہے. یعقوب کا باپ اسحاق علیہ السلام بھی کون ہے؟ پیغمبر. اسحاق کا باپ ابراہیم بھی پیغمبر. پیغمبروں کی لڑی سے آ رہا ہے. اور آگے جو بیٹا یوسف بھی کیا بننے والا ہے؟ پیغمبر بننے والا ہے. میں نے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی کروا دی ہے. کتنے سال؟ 40 سال جدائی کروا دی ہے. اور بیٹا 3 میل کے کنویں پر میں ڈالا ہوا ہے. باقی بھائیوں نے یوسف کو اٹھا کر 3 میل کے فاصلے پر کنویں میں ڈال دیا ہے. اور شام کو آگے روتے ہوئے ایک ان کا کرتا اتار کرنا، اس میں بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون لگا کر آگے جاؤ اباہم عشاء یبکون، رات دے ویلے آگے روندے ابا کی کری آئے ہوئے مر گیا سے. کیا ہو گیا؟ ہمارا بھائی جو ہے نا وہ بھیڑیا کھا گیا ہے. کون کھا گیا ہے؟ بھیڑیا کھا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ تو فلاں کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے. کہا؟ اچھا یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ کنویں کے اندر ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. اگر پتا ہو، ہم میں سے کسی کا بچہ گم ہو جائے اور اسے پتا چل جائے جناب شاہین آباد چوک میں نا تمہارا بچہ کھڑا ہے، اور باپ اس کو لینے نہ جائے، تو کیا اس کے جرم میں نصیر بھائی شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اس جرم میں شریک ہیں باقی بیٹوں کے؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ بیٹا یہ کنویں کے اندر ہے؟ ہاں جی. اور پھر بعد میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی بھی کیا ہو گئی تھی؟ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے کیوں گئی تھی؟ کیا یہ سارا نعوذ باللہ ڈرامہ تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب چھری چلائی تھی تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ پتر سے بچ جانا ہے؟ پتا تھا؟ اگر پہلے سے پتا ہو تو پھر یہ کیا بنتا ہے؟ یہ امتحان بنتا ہے. یہ تو سارا کیا بنتا ہے؟ نعوذ باللہ. تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ علم، یہ خوبی کس کے پاس ہے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو علم دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، لیکن وہ ان کی ضرورت کے وقت جب ان کو ضرورت پڑتا رہا، جب ان کو اس کی ضرورت پڑی، جس چیز کی ضرورت پڑی اس کو بتاتا رہے. لیکن جو اصل ذاتی علم ہے وہ صرف کس کے پاس ہے؟ کل کیا ہونا ہے کس کا علم ہے؟ اس کا صرف اللہ کو علم ہے. اور پھر قدرت، علم کے بعد قدرت، دکھ کو سکھ میں تبدیل کرنا، بیماری کو شفا میں تبدیل کرنا، بیماری کو شفا میں، زندگی کو موت کو. یہ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی ہے؟ تو پھر مخلوق کو کیوں پکارتے ہیں ہم؟ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک عبادت سمجھا نہیں تھا، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے. یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے.
قرآن یہ اسی سے بھرا ہوا ہے. آپ قرآن کو کھولیں گے نا، بسم اللہ سے شروع کریں گے تو وہاں سے یہی بات چلی جا رہی، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے نہیں کر سکتا. بسم اللہ، لات کے نام سے جائز ہے؟ بکرا ذبح کرتے وقت بسم فلاں، فلانے بابے کے نام کا، فلانے بت کے نام کا، فلانے کر سکتے ہیں بھائی؟ حلال ہوگا؟ حلال ہوگا؟ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. یہیں سے اللہ بتلا رہا ہے بسم اللہ، صرف اللہ کے نام سے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں چلے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں سورۃ یوسف، الف لام را، یہ پہلی آیات ہے، پہلی آیت.